ویلکم بیک جی. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں، اور جیسے کہ میں نے آغاز میں بتایا تھا، بات کریں گے ہم تارکین وطن کے حوالے سے. مشکلات کیا ہیں، پریشانیاں کیا ہوتی ہیں، تارکین وطن کوئی اپنے وطن کو چھوڑ کے کیوں بنتا ہے، کیوں جاتا ہے دوسرے دیش میں، دوسرے وطن میں کیوں پہنچتا ہے، کیا پرابلمز ہوتی ہیں، کیا چیزیں ہیں، بیک اینڈ پہ کیا چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، معاشرتی طور پہ، معاشی طور پہ، اور پھر گورنمنٹ کی کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے، وہاں پہ رہنے پہ ہماری کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے، جب ہم تارکین وطن ہوتے ہیں تو ہماری سچویشن کیا ہوتی ہے. کوئی بھی شخص یا کوئی بھی فیملی اپنا وطن چھوڑ کے دوسرے وطن یا دیار غیر میں تارکین وطن کیوں بنتے ہیں؟ کسی کا دل خوش تو نہیں ہوتا، لیکن کچھ لوگ جو خوش ہوتے ہیں وہ شاید زندگی کو بہتر طور پہ نظر آتا ہے ان کو وہاں پہ کہ بہتر ہو سکتی ہے، ان کی فیملی کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے، بچوں کا فیوچر بہتر ہو سکتا ہے، اپنا فیوچر بہتر ہو سکتا ہے. اس لیے یہ کوششیں کی جاتی ہیں، اور دیار غیر میں جا کے بسنے کے لیے کبھی خواب، کبھی امیدیں، کبھی کوششیں، یہ سب کچھ سجائے جاتے ہیں اور یہ کیے جاتے ہیں. میرے ساتھ ایک بڑے معزز مہمان جو اس وقت آل دا وے فرام ناروے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. ٹائم کا بھی بڑا ڈفرنس ہے، ان کا میں شکر گزار ہوں، انہوں نے وقت نکالا. خالد عباس صاحب، ان کو وارملی ویلکم کریں گے. خالد عباس صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینکس فار انوائٹنگ. پلیئر ہیونگ یو جی. بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا. ٹائم کا جو گیپ ہے، پھر آپ کی اپنی مصروفیات ہیں، تو میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے تھوڑا سا وقت نکال کے اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمیں ٹائم دیا. اچھا سر، فرمائیے گا جس جگہ آپ موجود ہیں، جب بندہ، بلکہ آپ یہاں سے آغاز کریں کہ جب اپنا وطن چھوڑ کے بندہ تارکین وطن میں شمار ہوتا ہے تو پوری ہسٹری پیچھے، پوری سٹوری کیا ہوتی ہے، وہ آئیڈیالوجی کیا ہوتی ہے؟ اچھا، میں آپ کو اپنی پرسنل اگزامپل دیتا ہوں. جی اس کی ریزن یہ ہے کہ جب میں نے ماسٹرز کیا قائدم یونیورسٹی سے، تو میں نے پاکستان میں تقریباً 3 ایئرز جاب کی، اور مجھے یہ تھا کہ مجھے پروگرس کرنی تھی. مجھے مطلب ظاہر ہے کہ میری فیملی تھی بیک پہ، مجھے ان کو سپورٹ کرنا تھا، بہن بھائی تھے چھوٹے، اور بہت ساری چیزیں تھیں. تو میں آئی واز لوکنگ فار بیٹر کیریئر اپرچونیٹیز. تو اس کا ایک ہی سسٹم مجھے، یا ایک ہی وے مجھے نظر آ رہا تھا کہ میں پاکستان چھوڑ کے اور فارن کنٹریز میں کہیں چلے جاؤں، وہاں پہ ابراڈ میں ماسٹرز کروں اور کوئی جاب ڈھونڈ لوں. جی تو اس سے 2 فائدے ہوں گے. ایک تو میرے کیریئر کے لیے بینیفٹ ہو جائے گا، دوسرا فیملی کے لیے بینیفٹ ہو جائے گا، اور تیسرا جو انڈائریکٹ ہوتا ہے کہ جیسے ابھی ہم کیلکولیٹ بھی کر سکتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی کتنا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں پاکستان کی اکانومی میں، تو جی تھرڈ پاکستان کی بھی ہو سکتا ہے. لیکن ایٹ دیٹ ٹائم میرے ذہن میں صرف یہی 2 تھے. تو بہت سارے جو لوگ ابھی جیسے پاکستانی اسٹوڈنٹس وہاں سے آ رہے ہیں، جو آ رہے ہیں، ان کا ایک ہی پرپز ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ مطلب اچھی کوالیفیکیشن لے لیں، اچھی ایجوکیشن لے لیں، اچھی جاب یہاں پہ لے لیں، اور اس کے بعد یہاں پہ سیٹل ہو جائیں. اور اس کا ڈائریکٹ بینیفٹ، جو ان کا بیسک پرسنل موٹیویشن ہے، وہ یہ ہے کہ فیملی کو سپورٹ کر دیا جائے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ تو بات سمجھ میں آتی. آپ اب وہاں پہ پہنچ گئے. اچھا، ایک چیز یہ بھی ہے کہ ملک کو چوز کرنا کہ کس ملک میں جایا جائے، کس وطن میں جا کے وہاں کا شہری بننے کی کوشش کی جائے یا وہاں پہ فیوچر کو برائٹ کرنے کی کوشش کی جائے. تو اس بارے میں بھی ذرا گائیڈ کیجیے گا کہ کون کون سی چیزیں ہیں بندہ اپنی فیلڈ میں رہتے ہوئے، اپنی ایجوکیشن کو دیکھتے ہوئے، اپنے سارے جو بھی سورسز ہیں ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہاں نکلنا چاہے. جیسے آپ نے ناروے کا انتخاب کیا، تو یہ کویسچن ذرا بتائیے گا. اچھا سر، جس ٹائم میں نے جب چیک کیا وہاں پہ، جب میں پاکستان میں تھا 2005 سے 2008 جب میں نے جاب کی، تو اس کے بعد میں جب دیکھ رہا تھا باہر اپرچونیٹیز، تو میرے لیے پرائم موٹیویشن جو تھا وہ ایسا کنٹری سلیکٹ کرنا تھا کہ جو یورپین ہو اور جہاں پہ فری ایجوکیشن ہو. جی مطلب اگر میں ماسٹرز کرنے آؤں تو میں مطلب آئی ڈو ناٹ وانٹ ٹو پے اینی تھنگ، رائٹ، کیونکہ میری فیملی افورڈ نہیں کرتی، میں افورڈ نہیں کرتا. تو میرے لیے ایک پرپز یہ ہے کہ جی میں وہاں پہ ایسے کنٹری پہ جاؤں جہاں پہ کوئی فیس نہ ہو. تو اگر میں پڑھ رہا ہوں تو میں فری آف کاسٹ پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے. دوسری جو آج کل اچھا، پھر اس کے بعد جو بہت سارے ایسے کنٹریز ہیں جہاں پہ آپ کو اسکالرشپ ملتے ہیں، جیسے UK ہے، US ہے، آسٹریلیا ہے، کینیڈا ہے، اور اس طرح بہت ساری کنٹریز ہیں. تو
تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی ایفرٹ کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ جو پاکستان میں بیٹھ کے اگر آپ نے ماسٹرز میں اپلائی کرنا ہے یا بیچلرس میں کرنا ہے یا ایون آپ پی ایچ ڈی سیکیور کرنا چاہ رہے ہیں، پی ایچ ڈی ایڈمیشن سیکیور کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ ٹیکس ہیل اماؤنٹ آف ایفرٹ، ہیل اماؤنٹ آف جو ہے نا وہ ٹائم آپ کو چاہیے اور ایفرٹ بھی چاہیے اس کے لیے. سم ٹائم آپ کو کنٹینیوسلی 5-5 6 گھنٹے پر ڈے آپ کو کام کرنا پڑتا ہے اور آپ کو ایک پورا سال لگ جاتا ہے جب آپ کو اسکالرشپ سیکیور کرنا ہے. تو اٹ ریئلی ڈیپینڈس آن کہ ہاؤ مچ ورک یو وانٹ ٹو ڈو اور ہاؤ مچ ایفرٹ یو وانٹ ٹو پٹ ان. اور بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ کنٹریز جو سلیکٹ کرتے ہیں وہ بائی چوائس بھی نہیں ہوتی، وہ بیسیکلی بائی اپرچونیٹیز ہوتی ہیں. فار ایگزامپل اگر میں سرچ کر رہا ہوں اور مجھے ایک جگہ اسکالرشپ نظر آیا، اسٹونیا کا کنٹری ہے، یورپ کا ایک کنٹری ہے چھوٹا سا اسٹونیا، تو مجھے وہاں پہ نظر آیا تو میں وہاں پہ چلا گیا. اس سے پہلے بھی میں نے اس کا نام بھی نہ سنا ہو. جی. اس طرح کچھ اور لوگ ہیں جو آسٹریا چلے گئے، کچھ لوگ ہیں جو پولینڈ چلے گئے، کچھ لوگ یو کے چلے گئے، کچھ آسٹریلیا کینیڈا اس طرح کر کے جو ہے نا وہ چلے گئے. اٹ ریئلی ڈیپینڈس آن یور پرسنل سرکمسٹانسز، ہاؤ مچ منی ڈو یو ہیو، ہاؤ مچ منی یور فیملی کین افورڈ. کیونکہ جی بیسیکلی جو پاکستان سے اسٹوڈنٹس آ رہا ہے تو وہ اس نے اگر فی پے کرنی ہے، اس نے لیونگ کاسٹ پے کرنی ہے، تو اس میں فیملی کی جو کنڈیشنز ہے وہ بہت میٹر کرتی ہیں. ٹھیک ہے. میرے آپ والے کنڈیشن میں جی یا جی بہت سارے ایسے لوگ جو میری طرح کے لوگ تھے جو جن کی فیملی افورڈ نہیں کرتی تھی، تو ان کو یہی ہوتا تھا کہ یا اسکالرشپ پہ آ جائیں یا پھر ایسے کنٹری میں آ جائیں جب ایجوکیشن فری ہے اور لیونگ کاسٹ جو ہے نا وہ ہم پارٹ ٹائم جاب کر کے بیئر کر لیں. تو اوکے ٹھیک. میں نے جو کرائٹیریا سلیکٹ کیا تھا تو میں اس پیس پہ تھا، تو اس وجہ سے میں نے سویڈن سلیکٹ کیا تھا. کچھ میرے فرینڈ جو ہیں وہ سویڈن چلے گئے تھے، تو مجھے وہاں کے حالات کچھ پتہ تھے کہ بیٹر حالات ہیں، ساری چیزیں ٹھیک ہے، ایجوکیشن فری ہے، پارٹ ٹائم آپ جاب کر کے لیونگ کاسٹ آپ اپنی پوری کر سکتے ہیں. سو دیٹ واز دی بیسٹ ڈیسیژن وچ آئی ٹوک ایٹ دیٹ ٹائم. ٹھیک ہے، یعنی آپ اپنی پاکٹ اور کنوینئنس دونوں کو دیکھ کے چلیں تو ہی آپ کو ڈیسیژن لے سکتے ہیں. اچھا، سویڈن کے بارے میں جیسے آپ بات بتا رہے ہیں، تو سویڈن کے بارے میں اکانومی بہت زیادہ سٹیبل یا بہت زیادہ سٹرونگ کی بات نہیں کی جاتی. یہی کہا جاتا ہے کہ لیونگ سٹینڈرڈ بہت اچھا ہو سکتا ہے، آپ ہوں یا آپ کی امیجیٹ فیملی ہو، لیکن آپ سیونگ نہیں کر سکتے. کیا یہ بات درست ہے؟ اچھا، یہ والے جو بیسیکلی ان کو اسکینڈینیوین کنٹری کہا جاتا ہے. جی یہ والی جو بیلٹ ہے نا ناردرن کنٹریز کی، بیسیکلی جس میں ناروے، سویڈن، ڈینمارک اور فن لینڈ ہے، یہ بیسیکلی اگر آپ ان کو یورپ میں دیکھیں یا ان کو ورلڈ میں دیکھیں، یہ ہائیلی مطلب ویلفیئر سپورٹ کنٹریز ہیں. تو اس میں کیا جی ہوتا ہے کہ ٹیکسز بہت ہائی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے آپ کو بینیفٹس یہ ہیں جیسے ایجوکیشن فری ہے، ہیلتھ فری ہے، اور اگر خدا نخواستہ آپ کی جاب چلی جاتی ہے اور آپ ان کے ایکسکیوز می پرماننٹ ریزیڈنس ہے، تو آپ کو یہ 2 ایئرس تک جو ہے نا وہ فیملی سپورٹ بھی دیتے ہیں. مطلب آپ کو آپ کی سارٹ آف انشورنس ہے گورنمنٹ کی طرف سے. فار ایگزامپل لیٹ سپوز آپ جاب کر رہے ہیں اور آپ $1000 جو ہے وہ آپ کی سیلری ہے، جسٹ فار این ایگزامپل، جی جی اور جی آپ کی جاب چلی جاتی ہے اور آپ ان کے پرماننٹ ریزیڈنس ہے، ایون آپ ان کے نیشنل بھی نہیں ہے، تو اس جی کے بعد کیا ہوگا کہ آپ کو نیکسٹ 2 ایئرس تک گورنمنٹ جو ہے نا 80% آف یور لاسٹ سیلری، جو کہ 1000 کا تقریباً $800 بنتا ہے، تو $800 آپ کو ہر منتھ دیتے رہیں گے. پلس ان کے ڈپارٹمنٹ کا ایک بندہ آپ کے ساتھ کام کرے گا اور آپ کی ہیلپ کرے گا سی وی کو بیٹر کرانے میں، نیکسٹ جاب سیکیور کرنے میں. تو اس وجہ سے یہ جو کنٹریز ہیں، یہ جو اسکینڈینیوین بیلٹ ہے، جو اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں، ناروے، سویڈن، ڈینمارک، فن لینڈ، یہ کافی اسٹرانگ کنٹریز ہیں. ان میں کاسٹ آف لیونگ بہت ہائی ہے اور اس میں لیونگ سٹینڈرڈس بہت ہائی ہیں، ٹھیک ہے. پھر اس کے علاوہ جو باقی فیسلٹیز ہے وہ مطلب ہیلتھ جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے انشورڈ ہے. ایون جو اسٹوڈنٹس یہاں پہ آتے ہیں وہ ان کے نیشنل نہیں ہیں، وہ پرماننٹ ریزیڈنس نہیں ہیں، لیکن فرام ڈے ون ان کو سیم میڈیکل فیسلٹیز ملتی ہیں جو ان بینیفٹس کے ہیں اپنے ان کو. نیشنلز کو ملتی ہیں. ٹھیک تو ہے اس ٹھیک وجہ ہے. سے یہاں پہ جو ہے وہ ٹیکسز ہائی ہیں، اور ٹیکسز ہائی ہونے کی وجہ سے ایک فیکٹر یہ ہے کہ جی آپ کی سیونگ نہیں ہوتی. دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ یہاں پہ کاسٹ آف لیونگ بہت ہائی ہے، کیونکہ یہ اب جیسے ناروے ہے، ناروے میں جہاں پہ میں رہتا ہوں فار ایگزامپل -22 بھی جاتا ہے، -23 بھی جاتا ہے. تو اگر آپ کے گھر کی کنڈیشن ایسی نہیں ہوگی، اگر آپ کو پراپر فیسلٹیز اس طرح نہیں ملیں گی، تو میرا نہیں خیال کہ سروائیول ہی آپ بہت پرماننٹلی مشکل ہو سروائیو جائے کر گا. سکیں گے. اور غالباً ناروے دنیا کا آخری کونا بھی ہے، اور یہاں پہ دن رات کے بھی کافی ڈفرینس ہے، ایسا ہی ہے؟ سوری؟ اور ناروے دنیا کا تقریباً آخری کونا بھی بنتا ہے ایک بیلٹ سے ہی جی، بالکل. اگر ناردرن سائڈ پہ دیکھا جائے تو یہ، لیکن یہ تینوں چاروں کنٹریز جو ہے نا بیسیکلی ساتھ ساتھ ہیں، تو یہ ٹھیک ہے ناردرن، لیکن ناروے جو ہے وہ ذرا ایکسٹریم ہے. فن لینڈ بھی اس کے ساتھ ہی ہے، لیکن کاسٹ لیونگ اسٹینڈرڈ جو ہے نا بہت اچھے ہیں. اچھے ہیں. اچھا، میں یہی کویسچن آپ سے کرنے والا تھا. جو میزبان ممالک ہیں، جیسے اب یہاں پہ ناروے میں آپ ہیں، تو یہاں پہ تارکین وطن کی جو معاشی، فائنینشیل اور جو سماجی جو ہیں، جو ضروریات ہیں، جو ان کی شراکتیں ہیں، وہ کیا ہیں، اور ان میں فوائد اور نقصانات کیا ہیں؟ جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ ایک اگر اسٹوڈنٹ بھی آتا ہے، وہ امیگرنٹ نہیں ہے، پرماننٹ ریزیڈنس میں نہیں ہے، تو اس کو بھی وہی سہولیات مل سکتی ہیں، پازیٹیو اور نیگیٹو. میں چاہوں گا دونوں بتائیے تارکین وطن کے لیے.
थोड़ी सी डिस्ट्रप्शन थी आवाज़ में। इफ़ आई कैन रिपीट योर क्वेश्चन, आप ये पूछ रहे हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो नॉर्वे के अंदर हैं, उनको क्या-क्या चैलेंजेस हैं और क्या-क्या प्रॉब्लम्स हैं? जी, चैलेंजेस एंड विद द बेनिफिट्स। जिस तरह हमने स्टूडेंट्स के बारे में बात की कि वो परमानेंट रेजिडेंस में नहीं है या वो वहाँ पे उस तरह से नहीं है जिस तरह इमिग्रेंट्स रहते हैं, लेकिन फिर भी उनको बेनिफिट्स वही हैं। ये तो प्लस हो गया। इसी तरह के मजीद प्लस क्या हैं और नेगेटिव चीज़ें क्या हैं जो कि आने वालों के लिए हो सकती हैं? अच्छा, नॉर्वे जो था ना, जब से मैं फॉर एग्जांपल मैं आया था 2008 में, मैं स्वीडन आया था, स्वीडन के बाद मेरी जॉब हुई थी नॉर्वे में, तो दैट्स हाउ आई मूव्ड इन। जी। लेकिन नॉर्वे जो है ना, उसकी भी फ्री एजुकेशन थी अंटिल 2023, और 2023 के बाद जो सेशन स्टार्ट हुआ है 2023 से 2024, तो ये फी इम्प्लीमेंट हो गई है। जी। तो उससे पहले बहुत सारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी आते रहे, राइट। तो अब मेरे ख्याल में कम हो जाएंगे, क्योंकि वो फ़ी अच्छी खासी ज़्यादा फ़ी है। तो मेरा नहीं ख्याल कि जो बंदा अफोर्ड करता है, तो रेदर देन वो इधर आएगा, लॉजिकल डिसीजन जो होना चाहिए वो बेसिकली ये है कि यूके चले जाएं या आप कनाडा और यूएस वगैरह चले जाएं। अच्छा, लेकिन जो आप चैलेंजेस की बात कर रहे हैं, मेरा देखें, जो पाकिस्तान से स्टूडेंट आता है उसको जो चैलेंजेस फील होते हैं ना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छी है और पाकिस्तान में शायद हमारी बेस उतनी अच्छी नहीं होती। तो एक तो ये है कि आपको शुरू में जब आते हैं तो सॉर्ट ऑफ जो है ना, वो आपका जो गैप होता है, वो एजुकेशन के अंदर जो गैप होता है, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। दूसरा ये है कि यहाँ पे चूँकि सारी सोसाइटी इन्होंने इस तरह बनाई हुई है कि 16 साल के बाद जो है ना, वो हर बच्चा काम करना शुरू कर देता है। 18 साल के बाद जो है ना, वो मेरे ख्याल में लिटरली यहाँ लड़का लड़की इनके अपने जो है ना काम कर रहे होते हैं। तो सेम वे में जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स आते हैं, उनको उनके ज़ाहिर है कि उन्होंने लिविंग कॉस्ट अफोर्ड करनी है, उन्होंने रेंट जी। भी पे करना है, ग्रोसरी करनी है, ट्रांसपोर्टेशन भी अफोर्ड करनी है, तो उन्होंने वो भी जो है पार्ट टाइम जॉब भी सर्च करनी है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस सिटी में हैं। तो अगर आप बहुत छोटे सिटी में हैं या किसी टाउन में हैं, तो फिर में भी आपके पास उतनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल ना हो पार्ट टाइम जॉब की, एज़ कम्पेयर टू अगर आप बड़ी सिटीज़ में। तो ये तो होगी स्टूडेंट्स की बात। अच्छा, उसके बाद अगर आपने चैलेंजेस पूछा, तो जैसे अगर आप मास्टर्स कंप्लीट कर लेते हैं, 2 इयर्स का मास्टर्स है वो कंप्लीट कर लेते हैं, तो गवर्नमेंट यहाँ पे जो है ना, वो फैसिलिटेट करती हैं। उनको पता है कि आपको जॉब सिक्योर करने में टाइम लग सकता है, पहले आप स्टडीज़ में बिजी थे, तो आपको 1 साल का जॉब सर्चिंग वीज़ा देते हैं, और उससे 1 साल के अंदर अंदर आपने जॉब सिक्योर करनी है। जब आपके पास जॉब सिक्योर हो जाती है, तो फिर आप जो है ना, उनके सॉर्ट ऑफ वर्क परमिट पे चले जाते हैं, जो 3 इयर्स के बाद आपको परमानेंट रेजिडेंस मिल जाती है। ये नॉर्वे का प्रीटी मच सेम जो है वो स्वीडन का है, और बाकी कंट्रीज़ का थोड़ा बहुत डिफरेंट है। अच्छा, उसके बाद जो बाकी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो यहाँ पे रह रहे हैं, जो फॉर एग्जांपल जो यहाँ के बोर्न हैं, फॉर एग्जांपल जिनके पेरेंट्स यहाँ पे आए थे, ठीक है, तो उनके उनके भी थोड़े बहुत चैलेंजेस हैं। फॉर एग्जांपल उनके पेरेंट्स को चैलेंजेस फील होते हैं, मतलब उनके बच्चों को तो चैलेंजेस फील नहीं होते, लेकिन उन्होंने भी यहाँ पे बहुत अच्छा काम किया हुआ है। फॉर एग्जांपल नॉर्वे की जो पिछली गवर्नमेंट थी, उसका जो कल्चर मिनिस्टर था वो पाकिस्तानी था। नॉर्वे का जो कल्चर मिनिस्टर था वो पाकिस्तानी ओरिजिन था, मतलब पाकिस्तानी बॉर्न था और यहाँ पे शिफ्ट हुआ, और उसके बाद जो है ना वो था। उसके बाद जो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी यहाँ पे आए ना, तो पाकिस्तानी पेरेंट्स का ये होता है कि जी हमारे बच्चे डॉक्टर बने, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि नॉर्वे में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई नीड टू चेक द स्टेट्स अगेन, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो किसी भी कम्युनिटी के सबसे ज़्यादा जो मेडिकल डॉक्टर्स हैं ना, वो पाकिस्तानी है नॉर्वे के अंदर। जी। ठीक है, उसकी एक रीज़न ये है कि जी जो पाकिस्तानी पेरेंट्स आए हुए हैं, तो उन्होंने कहा जी हमने बच्चे को डॉक्टर बनाना है। डॉक्टर के अलावा खैर हमारा एक्सपोजर भी इतना ज़्यादा नहीं होता, कि इसके अलावा भी बहुत सारे फील्ड्स हैं, तो वो उस चक्कर में ब्रेन मतलब स्टॉर्मिंग करके और उस बच्चों को जो है ना, वो पूरा वो करते रहते हैं, और एंड पे बच्चे को वो डॉक्टर बना के छोड़ते हैं। तो खैर ये भी एक जो है वो चीज़ है। अच्छा, फिर उसके बाद जो डिफरेंट तरह के चैलेंजेस फील होते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी को, ये मेरे ख्याल में जनरल है, ये सारी जगहों पे है। मतलब एक कल्चरल शॉक होता है, आप आते हैं तो आपको पता चलता है कि इनका कल्चर बहुत डिफरेंट है। कल्चरल इंटीग्रेशन जिसको हम कह सकते हैं, कल्चरल डाइवर्सिटी, जो ये सोसाइटीज़ काम करती हैं, लेकिन हम उतनी खैर अच्छी तरह जो है ना वो इंटीग्रेट नहीं हो पाते। उसकी लैंग्वेज बैरियर हो सकता है, उसके और बहुत सारे बैरियर्स होते हैं, मतलब मे बी आप स्टडी में बिजी हैं उस तरह करके, तो आप उस तरह नहीं कर सकते। अच्छा, फिर जो एक अच्छा जो मेरा ख्याल है फैक्टर जो इम्पैक्ट करता है, वो रिलीजियस इम्पैक्ट फैक्टर करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप बड़े सिटीज़ में हैं, तो आपको मस्जिद अब मतलब बड़े सिटीज़ में मस्जिद अवेलेबल हैं, तो आप आगे जुमा की नमाज़ पढ़ सकते हैं और बहुत सारी कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे छोटे टाउन भी हैं जहाँ पे मैं जानता हूँ कुछ लोगों को, वो गया तो वहाँ पे मस्जिद की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। तो ये एक ऐसी चैलेंजेस हैं जो मेरा ख्याल है कि जो हर जगह इनको ओवरसीज़ पाकिस्तानी को फील होती है। फॉर एग्जांपल मैं इटली में था, जी। तो वहाँ पे मैंने देखा कि कुछ ऐसे छोटे-छोटे टाउन हैं जहाँ पे मस्जिद ही नहीं है। जी। लेकिन वहाँ पे बेसिकली मुसलमान भी बहुत कम हैं। ठीक। तो जहाँ पे मुसलमान होंगे तो वो कुछ ना कुछ बना ही लेते हैं। बल्कि मुझे आपने खालिद साहब स्टार्ट कर लिया, फिर आस्ते-आस्ते बिल्ड होना शुरू हो गया। जी, बल्कि आपने मुझे वो बात याद करवा दी कि जब हम वहाँ पे होते हैं
تو اکثر اوقات ایسا بھی ہمیں فیس کرنا پڑتا تھا کہ عید کی نماز ادا کرنے کے لیے ہمیں 1.5-2 گھنٹے کی ڈرائیو کر کے جانا پڑتا تھا مختلف جگہوں پہ، اور یہ معاملہ ہے، یہ جینون ریزن ہے، آلدو کہ اب چیزیں کافی چینج بھی کی ہماری مسلم کمیونٹی نے، جو وہاں پہ کمیونٹی کے طور پہ دل تو چاہتا ہے کہ آپ سے بہت سی باتیں کی جائیں خالد صاحب، لیکن چونکہ آپ کا وقت بھی قیمتی ہے اور ہم نے آپ سے گزارش کی تھی کہ ہم اتنا ہی ٹائم لیں گے جتنا ہم نے آپ سے کہا تھا، آپ کی اپنی بھی کمٹمنٹ ہے، آپ کے وقت کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. تھینک یو ویری تھینک مچ. یو فار مچ. تھینک یو ویری مچ. پلیئر ہیونگ یو. خالد عباس صاحب ناروے سے ہمارے ساتھ موجود تھے. جو ہم نے چیزیں ڈسکس کی تارکین وطن کے حوالے سے، جب آپ کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں یا جانے کا پلان کرتے ہیں، جس طرح بڑی اہم بات تھی جو اس میں سے سمجھنے کی ہے، آپ پہلے اپنی پرائورٹی سیٹ کریں. آپ نے جس ملک میں جانا ہے، ادھر آپ نے اسٹڈیز کے لیے جانا ہے، جاب کے لیے جانا ہے، بزنس کے لیے جانا ہے، وزٹ کے لیے جانا ہے یا سیٹلمنٹ کے لیے جانا ہے، سب کیٹیگریز علیحدہ علیحدہ ہیں. اس کے لیے پھر آپ کو ورکنگ کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے آپ کو اپنا مقصد پتہ ہے کہ میں کیوں جا رہا ہوں، اور پھر آپ کو اپنے وسائل دیکھنے ہیں. آپ کی جیب کیا اجازت دیتی ہے، آپ کے حالات کیا اجازت دیتے ہیں، آپ کی فیملی کیا اجازت دیتی ہے، اور آپ کو وہاں پہ جا کے کون سے چیلنجز ہو سکتے ہیں جنہیں فیس کرنا ہوگا. تو تارکین وطن کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، تو ایک اور ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں جو میں جوائن کر چکے ہیں، ہارون اکرم گل صاحب، اور یہ بھی اس وقت امریکہ میں اسٹیٹس میں موجود ہیں. ان کو وارملی ویلکم کریں گے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں نظامی صاحب؟ ٹھیک سر ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ، بڑے دن بعد ملاقات ہوئی، اور ملاقات پھر ایسے ہی ہوئی کہ اسکرین کے اس پار ہم اور اسکرین کے اس پار ہم، اور یہ دیس بدیس والی بات ہو رہی ہے. خیریت سے آپ؟ میم صاحب میرا خیال ہے میں آپ کو پراپر سن نہیں پا رہا ہوں. اچھا چلیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ دوبارہ ری جوائن کر لیں یا ہم اپنی کنیکٹیوٹی کو بہتر کریں. میں اپنی ٹیم سے کہتا ہوں کہ ہم کو ایسا لنک اسٹیبلش کریں دوبارہ سے کہ آپ سے بات بہتر طریقے سے ہو سکے. سر اب آپ مجھے سن پا رہے ہیں ٹھیک طرح سے؟ اب بہتر ہے، بالکل میں اب سن پا رہا ہوں آپ کو. چلیں بہت شکریہ. میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری ملاقات اسکرین کے اس پار اور اس پار ہی ہو رہی ہے بڑے عرصے سے، اور دیس بدیس کی باتیں ہو رہی ہیں. تو لگے ہاتھوں میں نے کہا اب جب ایسے جی پلیز پلیز. بالکل ایسے ہی ہے. میری بڑی خواہش ہے کہ ہم دوبارہ جو ہے وہ فیس ٹو فیس بھی ملیں، انشاءاللہ اسکرین سے ہٹ کے بھی انشاءاللہ. انشاءاللہ جلدی میرا چکر لگے یا آپ تشریف لائیں انشاءاللہ تو انشاءاللہ. جی بالکل ایسا ہو. بالکل. میں نے کہا لگے ہاتھوں آپ سے گفتگو ہو جائے، کیونکہ آپ اس وقت دیس سے بہت دور ہیں، تارکین وطن میں آپ کا شمار ہو رہا ہے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ مستقلاً آپ نے کچھ پلان کر لیا ہے کہ آپ نے پاکستان سے باہر کی شہریت میں بھی رہنا ہے باپ نے. بالکل کچھ حالات اسی طرح سے دیکھ رہے ہیں اور اسی طرف جا رہے ہیں کہ معاملات جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کوئی حساب کتاب رزق کا بنایا ہو جی وہاں سے مل رہا ہے. جی جی. تو سلسلہ کچھ ایسا ہی دکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ برکتیں اور آسانیاں کرے جی آپ کے لیے، اور روزگار میں بہتر اور اچھے آسان سہل مواقع پیدا کرتے رہے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے، آپ کی فیملی کے لیے اچھا کرے. اچھا، اب چونکہ آپ تارکین وطن میں شمار ہیں تو مجھے آپ اپنی مشکلات بتائیے سب سے پہلے کہ تارکین وطن کے مشکلات کیا ہوتی ہیں جب وہ نیو انٹری کرتے ہیں کسی ملک میں، پھر وہ کوشش کرتے ہیں کہ پرماننٹ ریزیڈنس کے لیے، ورک پرمٹ کے لیے کام کرنا شروع کر دیں. انڈیویجول انفرادی طور پہ پہلے مشکلات بتائیے، پھر ہم خاندانی طور پہ فیملی کے بارے میں بھی جان لیں گے ساتھ. ہر ایک انڈیویجول کا معاملات بھی نظامی صاحب انڈیویجول ہی دکھتے ہیں. کافی مشکلات پیش آتی ہیں. ہم جب دوسرے ملک میں یا کسی بھی دوسری جگہ پہ جا کے مطلب ہجرت کرتے ہیں تو معاملات جو ہیں انہیں ایڈجسٹ ہونے میں کچھ عرصہ درکار ہوتا ہے. تو میں اگر صرف اپنی بات کروں انفرادی، تو مجھے کچھ یہاں پہ آنے کے بعد زیادہ مشکلات ابھی تک جو ہیں وہ نہیں دکھی ہیں. جو مسائل ہم سنتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ آتے ہیں پیش روٹین میں، لیکن جو ارد گرد بھی دیکھیں ہم تو تارکین وطن کچھ اس طرح کے مسائل کا شکار ہوتے ہیں. ظاہر ہے کسی بھی دوسری جگہ جا کے وہاں کے سسٹم کو سمجھنے میں کچھ لوگوں کو مسائل آتے ہیں. سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ہماری زبان کا آتا ہے، لینگویج بیریئر جسے ہم کہتے ہیں. وہ ہوتا ہے کہ دوسرے جگہ پہ ان کی جو زبان ہے اس علاقے کی وہ سیکھنا ہوتی ہے. کچھ نارمز ہیں وہ ہمیں ان کے اڈاپٹ کرنا ہوتے ہیں جب ہم کسی دوسری جگہ پہ جاتے ہیں. ان کو اڈاپٹ کرنے میں چونکہ ہم ایک عرصے سے ایک جگہ پہ رہ رہے ہوتے ہیں، ہمارے اپنے علاقائی حساب کتاب بھی ہوتے ہیں، ہمارے
جو ہے جسے ہم کیا کہتے ہیں کہ اپنی جنریشن ریس ہم کہتے ہیں جی اب میرے سے وہ پروناؤنس نہیں ہو پا رہا پراپرلی وہ ورڈ، تو ایتھنیسٹی کے مسائل جو ہیں وہ بھی آتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہمیں اس سسٹم سے، جو ہمارا سسٹم وہاں پہ ہے اپنے ملک میں، اور جو ہم دوسری جگہ پہ جاتے ہیں وہاں کے سسٹم سے ہم آہنگ ہونے میں کافی جو ہے مسائل بھی پیش آتے جی ہیں بعض اوقات، اور اس میں ہمیں کچھ وقت بھی درکار ہوتا ہے. یعنی سمجھ لیجئے کہ دوسرے ملک آنے کے بعد ایک عرصہ جسے ہم مطلب سالوں پہ بھی بعض اوقات محیط کر سکتے ہیں، ہمیں ان چیزوں سے ہم آہنگ ہونے میں لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی اگر یہ کہا جائے کہ اپنے ملک سے نکل کے، اپنے وطن سے نکل کے کسی غیر وطن میں جانا، ملک میں جانا، ایک نئی لائف دوبارہ سے سٹارٹ کرنے کے مترادف ہو سکتا ہے؟ یہ آپ نے نا بہت اچھی بات کی، یعنی دریا کو آپ نے کوزے میں سمو دیا ارے یہ تھینک یو بات کر تھینک کے، یو. کہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے یہاں پہ دوبارہ ایک آپ کا جنم ہوتا ہے، آپ ایک نئی زندگی سٹارٹ کرتے ہیں. آپ کو اپنی پچھلی کوالیفیکیشنز، آپ کو اپنے پچھلے جو سارے معاملات ہیں وہاں پہ آپ جس لیول پہ بھی کام کر رہے ہوں، جب آپ کسی دوسرے ملک میں آتے ہیں تو جس لیول پہ وہ آپ کو اسیس کرتے ہیں، آپ کو اس لیول پہ آ کے ایک طرح سے کام کرنا پڑتا ہے. آپ کو اپنی زندگی اس حساب سے گزارنی پڑتی ہے، بالکل ایک نئے جنم کی طرح یہ بات. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا سر، جو تارکین وطن ہیں جیسے آپ ہیں، آپ اپنے ملک کے لیے، معیشت کے لیے کیا بینیفیشل ہو سکتے ہیں یا ہوتے ہیں، یا کس طرح سے بینیفیشل ہوتے ہیں تارکین وطن؟ سب سے پہلا بینیفٹ تو یہی ہوتا ہے جی کہ ہماری ہم جب بھی ہجرت کرتے ہیں تو ہم بہتر ریسورسز کے لیے کرتے ہیں. نارملی جی اپنا جو لائف سٹائل ہے اسے بہتر بنانے کے لیے کرتے ہیں. ہمارا ملک جو ہے اور ہماری جو کرنسی ہے وہ دنیا کی کچھ اس طرح کی کرنسیز میں آتی ہے جو سب سے زیادہ انسٹیبل ہے، ناپائیدار جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں. اب سمجھ لیجئے جب میں یہاں پہ 1 سال پہلے آیا تھا تو پاکستان اور امریکہ کی جو کرنسی ہے اس میں فرق تھا 1 اور 200 کا، جی اور اب وہ 1 اور 300 کے ارد گرد پہنچ چکا ہے، یعنی 1.5 گنا ہماری کرنسی ڈی ویلیو ہو چکی ہے. لیکن اس دوران یہ ہوتا ہے کہ ہم جب بھی دوسرے مطلب جس طرح سے معیشت کے لیے فائدہ مند ایسے ہیں کہ یہاں سے ہم الٹیمیٹلی اپنی فیملی کو پیسے بھیجتے ہیں جی ریمیٹنس میں، اور وہ سب سے بڑا فائدہ ہماری معیشت میں ایک انجیکشن کا کام دیتا ہے. جس حساب سے ہم پیسے بھیجتے ہیں ہم اس حساب سے وہاں نہیں کما رہے ہوتے ہیں اپنے ملک میں، جی مطلب کئی گنا کر کے ہم یہاں سے پیسے اسی معیشت میں بھیجتے ہیں جہاں پہ ہم اپنے ملک کے سسٹم میں رہتے ہوئے اس طرح سے انفارچونیٹلی اتنا اپنی اس کی معیشت کے لیے فائدہ مند شاید نہیں ہو رہے ہوتے جو ہم یہاں سے ہوتے ہیں. ٹھیک اور ہے. دوسرا بات یہ ہے کہ جب ہم باہر سے پیسے بھیجتے ہیں چونکہ وہ پراپر ٹرانزیکشن ہوتی ہے اور اس سے ہماری جو حکومت ہے اسے بھی فائدہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے ٹیکسز وغیرہ یا جو بھی اس پہ اخراجات ہوتے ہیں وہ پے کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جبکہ اپنے ملک میں رہتے ہوئے ہم شاید یہ فائدے حاصل کر لیتے ہیں کہ ہم جو کمائی کرتے ہیں اس پہ شاید پوری طرح ہم ٹیکس بھی نہیں دیتے ہیں، کہ اپنی ملکی معیشت کو ہم اس طرح سے فائدہ نہیں پہنچا سکتے جس طرح سے ہم یہاں سے معیشت میں اپنا پارٹ جو ہے وہ پلے کر سکتے ہیں. ویل سیڈ. فارن ریمیٹنسز کا اپنا ایک کردار ہے جو تارکین وطن کے حوالے سے آپ بتا رہے ہیں. اچھا سر، جس طرح آپ ہیں یا میں ہوں، ہم اپنا وطن چھوڑ کے دوسرے ملک میں آئے اور یہاں پہ آ کے ایک تو صورت ہے کہ میں نے جاب تلاش کرنی ہے، اس کے بہت سے ادر میڈیمز ہیں، وہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے. لیکن اگر میں نے کاروبار کرنا ہے، مجھے یہاں پہ کوئی رینٹ آؤٹ کرنی ہے پراپرٹی، مجھے کوئی لینڈ لینی ہے، مجھے کوئی شاپ لینی ہے، بائی کرنا ہے، ان کی لیگل پروسیڈنگز ہیں وہ کرنی ہے، وہ کیا چیلنجز ہو سکتے ہیں ایک تارکین وطن کے لیے، تارک وطن کے لیے؟ ایگزیکٹلی جی یہ بالکل مسائل ہیں. جب تک ہمیں یہاں پہ سب سے پہلے تو اپنی شناخت حاصل کرنی ہے نا، جی کہ جب آپ کسی دوسری جگہ پہ جاتے ہیں تو سب سے پہلا مسئلہ جو آپ کو آتا ہے یہ کہ آپ وہاں پہ اگر آپ اس طرح سے نہیں ہیں، یا تو آپ کسی جاب پہ آئے ہیں یا آپ ورک پرمٹ پہ آئے ہیں جی تو ٹھیک ہے. ہمارے ایک بہت بڑا ذریعہ استعمال ہوتا ہے جسے وہاں پہ بھی اور بلکہ پوری دنیا میں ڈنکی کے نام سے جانا جاتا ہے، یعنی غیر قانونی طریقے بھی لوگ استعمال کرتے ہیں. میں اوور آل بات کر رہا ہوں اس چیز کو لے کے کہ کچھ لوگ تو جابس پہ آتے ہیں، کچھ لوگ ویزاز پہ آتے ہیں، کچھ اور ویزاز پہ آتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آ کے جنہیں آ کے اپنی شناخت بھی مطلب راستے میں کھو کے آنی پڑتی ہے. تو سب سے پہلے تو وہ مسائل آتے ہیں. دوسری بات ابھی جو آپ نے کی کہ جگہ، اگر ہم نے کوئی جگہ لینی ہے، اگر ہم نے کوئی پراپرٹی لینی ہے، اگر ہم نے کوئی بزنس کرنا ہے، تو جب تک ہم وہ والی کوالیفیکیشنز پوری نہیں کرتے، یہاں کی معیشت
بہت آسان ہے اگر آپ کوالیفائڈ ہیں ان چیزوں کے لیے، اور بہت مشکل ہے اگر آپ کوالیفائی نہیں کرتے. نہیں کرتے. سسٹم اس طرح سے ہے ترقی یافتہ ممالک کے، خاص طور پہ میں ترقی یافتہ ممالک کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ہم نارملی ترقی یافتہ ممالک کی طرف ہی ہجرت کرتے ہیں جو ہمارے سے بہتر اکانومی رکھتے ہیں. تو جو Definitely. ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کے سسٹمز یقین کیجئے اتنے بہترین ہیں کہ وہ فالو کرنے کا دل چاہتا ہے کہ اگر ہمارے ملک میں یہ نظام ہو اس طرح سے تو کوئی بندہ اپنا ملک چھوڑ کے نہ آئے. آپ جب کوالیفیکیشن حاصل کر لیتے ہیں، جو بھی آپ نے بات کی کہ رینٹ آؤٹ کرنے کے لیے، اس سے پہلے آپ جگہ بھی رینٹ آؤٹ نہیں کر سکتے. اگر آپ نے گھر لینا ہے آپ گھر نہیں لے سکتے ہیں. اگر آپ نے کوئی کاروبار شروع کرنا ہے آپ نہیں کر سکتے جب تک آپ کوالیفائی نہیں کرتے ہیں. لیکن جیسے ہی آپ کوالیفیکیشن پہ آتے ہیں تو سسٹم اتنے آسان ہے کہ آپ کو یوں لگے گا کہ بینکس آپ کو خود ہی پیسے دے رہے ہیں. آپ کو یوں لگے گا کہ لینڈر جو سامنے بیٹھا ہوا ہے، لینڈ آنر، وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ میری جگہ لے لو بھائی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، خود سے دینا چاہ یہ رہا آپ ہے وہ کی آپ کو. اختیار ہے. ٹھیک ہے، اس اس طرح سے ہے. صحت کے معاملات ہیں، اس طرح اور معاملات ہیں. بالکل سر، مجھے پتہ ہے چونکہ وقت کی قید ہے اور وہاں پہ بہت زیادہ ڈفرینس ہے ٹائم کا اس وقت. ہم تو مارننگ میں یہاں پہ ہیں اور آپ سے ہم نے گزارش کی تھی اور ریکویسٹ کر کے آپ کا تھوڑا سا ٹائم لینا تھا، تو میں آپ کا بہت تھینک یو ادا کروں گا. آئی ایم ریئلی گریٹفل کہ آپ نے وقت نکالا. بہت شکریہ آپ کا نظامی صاحب، آپ نے بھی مجھے بلایا. اور جاتے جاتے میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ اگر ہم اپنے ملک کے سلسلے بہتر کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم ان پرنسپلز کو، ان سسٹمز کو فالو کریں. تو ہمارے ہاں جو تارکین وطن ہیں جو ہمارے پاس آتے ہیں، جس طرح سے ابھی افغانستان کے لوگ بھی تھے اور انہوں نے ملکی جی معیشت میں کردار ادا کیا، ہم جی لوگ اپنی معیشت کے ساتھ ساتھ یہاں کی معیشت کے لیے بھی بہت ہیلپ فل ہیں. اسی وجہ سے ہمیں کچھ عرصے بعد یہ لوگ پھر نیشنلٹیز بھی ایون دیتے ہیں اپنے ملکوں کی، کیونکہ ویری وہ ٹرو. ہمارا جو ہے وہ کردار دیکھتے ہیں کہ جو ان کی معیشت میں ادا کر رہے ہیں. اگر ہم اپنے سسٹمز کو بھی بہتر بنا لیں، ان کے سسٹمز کو کسی حد تک بھی فالو کر لیں، تو ہم بہت اچھے طریقے سے اپنے ملک کو بھی جو ہے اس کی معیشت سرو کو کر بہتر کر سکتے ہیں. سکتے ہیں. بالکل سر، تھینک یو ویری مچ. پلیئر ہیونگ یو. ہارون اکرم گل تھینک صاحب ہمارے ساتھ اسٹریٹ سے موجود تھے. آپ کے وقت کا سر بہت شکریہ. لیکن میں نے بات کی تارکین وطن کے حوالے سے. گفتگو میں سے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو سمجھنے کی ہیں کہ ہم جب دیار غیر جاتے ہیں، جب دوسرے وطن، دوسرے دیش، دوسرے ملک جاتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کیا ہوتا ہے اور وہاں پہ پہنچ کے ہمیں کیا چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں، اور ہمیں تب پتہ چلتا ہے کہ اپنے ملک کی، اپنے وطن کی افادیت کیا ہے. بہرحال زندگی ہے، سب کے اپنے اپنے معاملات ہیں، سب کو اپنے بہتر مستقبل، اپنے لیے، اپنے بچوں کے، اپنی فیملی کے لیے کوشش کرنے کا حق ہے اور ضرور یہ کوشش کرنی چاہیے. اف دیر از اے ول دیر از اے وے. آپ کوشش کریں تو آپ کو کامیابی بھی ضرور ملتی ہے، لیکن پھر چیلنجز سے نمٹنا بھی ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہوتے ہیں. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا.